جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ حکومت کے لیے ایک کے بعد ایک نئی مشکل جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ حکومت کے لیے آنے والے دن اب کیا اس کے لیے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں انٹرنل بھی چل رہی ہیں اور جو انٹرنیشنل چیزیں جو چل رہی ہیں ان پر بات کریں گے صدیق جان صاحب۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ سر جی، یہ جو ٹرمپ کا ایک بیان آیا ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے درست یہ کہا کہ حکومت جو اس وقت انٹرنل چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ جب ہم انٹرنل چیزوں میں دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ تو اس وقت ہمارا سیکیورٹی کا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ ابھی جو ہفتہ گزرا، اس سے پچھلے ہفتے میں درمیان میں ایک ہفتہ ایسا آیا جس میں 70 سے 75 شہادتیں ہوئیں بلوچستان اور کے پی کے اندر۔ پھر آپ ابھی دیکھیں کہ جو بلوچستان میں واقع ہوا، ٹرین کے اوپر جو حملہ ہوا اور اس میں بڑے پیمانے پہ شہادتیں ہو گئیں۔ اس کے علاوہ جس طرح کے واقعات بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں، کے پی کے اندر ہو رہے ہیں، تو اس وقت حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے وہ ظاہر سیکیورٹی ایشوز ہیں۔ دوسرا جو ایشو ہے وہ ہے اکانومی اور اکانومی لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے 2000 ارب کے نئے ٹیکسز لگانے ہیں، پیٹرولیم لیوی اس سے زیادہ لینی ہے، 30 سال میں لی ہے، بجلی اور مہنگی کرنی ہے، گیس اور مہنگی کرنی ہے، پیٹرول ڈیزل کے اوپر قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں گر بھی گئی ہیں تو یہ کم نہیں کر رہے، انہوں نے لیوی بڑھانی ہے، تو ایکسپورٹس گر رہی ہیں، امپورٹس بڑھ رہی ہیں، ریمیٹنسز بھی ایک بڑا چیلنج ہے، ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن رک گئی ہے، تنخواہ در طبقے کی بس ہو گئی ہے، اب مڈل کلاس ختم ہو گیا، یا امیر رہ گئے ہیں یا غریب رہ گئے ہیں، درمیان میں مڈل کلاس جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ ایسے میں ایک اور جو ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ ابراہیم اکارڈ، گو کہ اس میں ٹرمپ نے یہ بھی لکھا، پاکستان کا پہلے نام لکھا کہ ان ملکوں کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، ابراہیم اکارڈ پہ دستخط کرنے چاہیے، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک دو ملکوں کی ظاہر ہے وہ میں مجبوری سمجھتا ہوں وہ نہیں کر پائیں گے، تو اس میں ایک رائے یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک دو ملکوں کا اسے پتہ ہے کہ پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو اس وقت لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، ممکن نہیں ہے کوئی بھی چاہے پاکستان کے اندر، یہ پاکستان کے لوگ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں، یہ چیز برداشت نہیں کریں گے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر چیلنج تو ایک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ کب پاکستان کا دفتر خارجہ، اس میں تھوڑی سی ایڈ کر دوں، سعودی عربیہ کا ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ اس نے کہا کہ جب تک فلسطین کی آزاد ریاست نہیں بن جاتی ہم اس وقت تک اس کا کوئی حصہ وغیرہ نہیں بنے۔ دیکھیں پاکستان کا بھی موقف تو بہت واضح ہے، اور اب دوبارہ پاکستان نے وہ موقف ابھی تک نہیں دہرایا، لیکن جیسے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دفتر خارجہ کو، ہمارے وزیر اعظم کو، ہمارے وزیر خارجہ کو، ان سب کو یہ بیانات دینے چاہیے کہ جی ہم کسی صورت تک ایک ایسا کنفیوژن ہے یا ایک جو بات ہو رہی ہے وہ دور ہو جائے۔ دیکھیں اس وقت پاکستان نے بہت کوشش کی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان صلح ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، لیکن اس میں بھی لگتا ہے کہ وہ ابھی پھر معاملات جو ہیں وہ دور چلے گئے ہیں، اور آئل پرائسز جو ہیں وہ اگر جہاں پہ اس وقت ہیں اس کے مطابق 50-60 روپے کم ہونی چاہیے اس وقت، جس وقت ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں، پتہ نہیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن حکومت نے وہ 50-60 روپے کم نہیں کیا۔ اب آگے وہ کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی کوشش یہ ہے کہ جتنا پیسہ عوام کی جسموں سے، جان سے نچوڑ سکتے ہو، نوچ سکتے ہو، جس طرح وہ خون پینا ہوتا ہے نا، پی سکتے ہو پی لو۔ مطلب کہ جب انہوں نے 5-6 مارچ کو آئل پرائسز بڑھائی تھی تو علی پرویز ملک نے کہا تھا ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ جس تیزی سے ہم نے آگ کی قیمتیں بڑھائی ہیں اسی تیزی سے کم کریں گے، انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہوں گی، تو کہاں ہیں؟ اچھا میڈیا سارا کمپرومائزڈ، ڈیجیٹل میڈیا پہ اس طرح سے بات نہیں ہو سکتی، پاکستان کے لوگوں کو مومنہ اقبال اور انمول پنکی اور شیرور مروت کی پیٹیشن ان چیزوں میں الجھا دیا گیا ہے، تو کوئی بات ہی نہیں کر رہے اس کے اوپر کہ علی پرویز ملک نے کہا تھا۔ اچھا پھر نہ تاجر اس طرح سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، نہ تنخواہ دار طبقہ نہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی اپنا علی پرویز ملک نے، اس میں میڈیا کو نہیں بلایا، صرف پی ٹی وی کا ایک کیمرہ لگایا۔ ہاں بالکل، وہ تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے نا، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اور پھر اس پہ دیکھیں پی ٹی آئی کا کوئی بیان نہیں آیا، تحریک تحفظ پاکستان کا کوئی بیان نہیں آیا، مولانا فضل الرحمان کا کوئی بیان نہیں آیا، ابھی تک میں نے جماعت اسلامی کا کوئی بیان نہیں دیکھا یہ آئل پرائسز والے میں کہ مطالبہ کریں، اور بالکل اسی طرح سے جو ٹرمپ نے مطالبہ کیا اس کے اوپر بھی میں نے نہیں دیکھا کہ جماعت اسلامی یا مولانا فضل الرحمان، کیونکہ پی ٹی آئی کا موقف تو وہ موقف ہے جو عمران خان کا موقف ہے، وہ بہت دو ٹوک ہے، عمران خان کا ٹویٹر بھرا پڑا ہے ان بیانات سے کہ ہم کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، لیکن اور پی ٹی آئی جو ہے وہ قرآن خوانی بھی نہیں کر سکتے۔ بھائی ایک بار توہین قرآن کے خلاف
بیرون ملک قرآن مجید کی توہین کی گئی، اس کے اوپر تحریک انصاف نے اس کی مخالفت میں اور قرآن مجید سے مسلمانوں کی جو وابستگی ہے وہ دکھانے کے لیے انہوں نے کہا جی ہم قرآن خوانی کریں گے، تو ان کو قرآن خوانی کی اجازت نہیں دی گئی. لیکن جماعت اسلامی کو تو جب بھی وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ان کو ریاستی پروٹوکول دیا جاتا ہے، ریاستی سطح پہ پروٹوکول دیا جاتا ہے. اتنی شرکا نہیں ہوتی جتنی پولیس باہر لگی ہوئی ہوتی ہے، پورا سیکیور کیا جاتا ہے. بالکل ایسی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، ان کو پورا ریاستی پروٹوکول ملتا ہے، تحفظ ملتا ہے پورے ملک میں، جہاں چاہیں وہ کوئی بھی پروگرام کر سکتے ہیں. یہ جو ٹرمپ نے کہا ہے ابراہیم اکارڈ والی، اس کے اوپر نہ مولانا فضل الرحمان کا کوئی بیان آیا ہے نہ جماعت اسلامی کا کوئی بیان آیا ہے. اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ بہت سارے اہم ایشوز کے اوپر، جیسے پیس بورڈ کے اوپر نہیں آیا تھا کوئی اس طرح سے کوئی سخت موقف نہیں آیا تھا، بیانات کچھ آئے. اور ٹرمپ کو نوبل پرائز کے نامزد کرنے کے اوپر کوئی اس طرح کا مولانا فضل الرحمان صاحب کا جماعت اسلامی کا وہ ری ایکشن نہیں آیا تھا، جو اگر عمران خان نے کیا ہوتا تو یہ آگ لگا دیتے ملک کے اندر. تو انہوں نے کوئی سنجیدہ اس کے اوپر وہ نہیں دیا. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ بہرحال کافی حد تک مینیج تو ہیں، مطلب پی ٹی آئی کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہے. ایک اور جماعت نکلی ان کے ساتھ ان کے ساتھ مرید کے میں جو واقعہ ہو گیا، اور جماعت اسلامی اور JUIF اس وقت یہ دو جماعتیں ہیں پوزیشن کی، بظاہر اپوزیشن کی، جن کو پورے پاکستان میں جہاں جلسہ کرنا چاہیں اس کی اجازت ہے، لیکن یہ بھی خاموش ہے اس معاملے کے اوپر. تو اس سے واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ چیزیں کس طرح سے. اچھا صدیق جان صاحب، ابھی ایک اور بات ہو رہی ہے، جو ٹریکا کی بات ہو رہی ہے کہ GDA ایکٹیو ہے، فواد چودھری لوگ وہ ایکٹیو ہیں، اس ادھر سے مولانا فضل الرحمان کی جماعت. تو یہ ایک تاثر آ رہا تھا کہ یہ جو اب گرینڈ اپوزیشن کا کوئی الائنس بنے گا اور چیزیں، کیونکہ آگے جو بجٹ آنے والا ہے، اتنا سخت بجٹ کے جو انڈیکیٹرز آ رہے ہیں کہ عوام کے لیے اب جینا جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا. تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی اپوزیشن کا کوئی گرینڈ الائنس بنے گا، کوئی اپوزیشن اکٹھی ہوگی، کوئی اس ایک ایجنڈے پہ شاید اکٹھی ہو جائے، پبلک ایشوز پہ اکٹھی ہو جائے. تو آپ کو حالات کو نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں فواد چودھری صاحب اگر اپنی اسپیس بنا رہے ہیں، پولیٹیکل اسپیس بنا رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے فواد چودھری صاحب، محمد علی درانی صاحب اور یہ سب کوشش محمود مولوی اور ایک کوشش کر رہے ہیں کہ یہ قومی حکومت کے اوپر ایک نیریٹو بنائیں تاکہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی تو ایک بار چھٹی ہو نا، قومی حکومت آئے اور پھر چیزیں آگے بڑھیں. اور عمران خان کے حوالے سے بعد میں یہ چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں یہ کریں تاکہ ان کی واپسی ہو جائے PTI میں، یہ کوشش ہو رہی ہے. جہاں تک بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، مولانا فضل الرحمان صاحب بہت کلیئر ہیں. جب تک ان کو پتہ ہے کہ موجودہ سسٹم چلے گا اس وقت تک وہ کچھ بیانات تو دیتے رہیں گے، لیکن کچھ سیریس اس نظام کو ٹف ٹائم نہیں دیں گے. جب ان کو انٹرنیشنلی پتہ چل گیا، کیونکہ مولانا صاحب کے انٹرنیشنل رابطے بالکل ٹھیک ہیں، جب ان کو انٹرنیشنلی پتہ چل گیا کہ حکومت اب جا رہی ہے، تو اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ ایسے سب سے آگے آ جائیں گے کہ ایسے لگے گا کہ پچھلے 4 سال میں مولانا سے بڑی پوزیشن تو ٹھیک ہوئی اور حکومت گرائی مولانا نے. تو مولانا صاحب کلیئر ہیں، جب وہ دیکھیں گے کہ سسٹم نے جانا ہے گھر، انٹرنیشنلی فیصلہ ہو گیا، تب وہ ایکٹیو ہوں گے. جب تک مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بات کا پتہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، امریکہ، سعودی عرب وہ موجودہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور انہوں نے اسی حکومت کو چلانا ہے، تو اس وقت تک مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کو بیانات کی حد تک نظر آئیں گے، سنجیدہ کوئی چیز کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. جو GDA کی آپ نے بات کی، GDA ایکٹیو ہوگی، لیکن کس کے خلاف ایکٹیو ہوگی؟ GDA صرف ایکٹیو ہوگی پیپلز پارٹی کے خلاف. اور جب پیپلز پارٹی جو ہے وہ مکمل طور پہ چیزوں پہ کوئی پہلے بھی اتنا زیادہ وہ ریزسٹ نہیں کر رہے، لیکن جب مکمل طور پہ پیپلز پارٹی 28ویں آئینی ترمیم کروا دے گی، کیونکہ تھوڑا سا ایک آپ نے دباؤ تو رکھنا ہوتا ہے نا کہ بھائی کرو، نہیں تو اچھا جیسے منیف فروق ہیں، یہ کل بھی وہ یہ بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں اگر 28 میں نہیں ہوگا تو 29 میں کر لیں گے، 29 میں نہیں ہوگا تو ہم 30 میں کر لیں گے گریجولی. اور ابھی رانا ثناءاللہ کچھ دیر پہلے ایک TV چینل پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا بجٹ تو آ رہا ہے لیکن ترمیم کا بھی پتہ نہیں ہے. نہیں، وہ یہاں پہ میں پہلے بھی آپ کے ساتھ شاید بات کی ہے کہ حکومتی وزیروں کی بیچاروں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے. منیف فاروق کو جہاں سے خبریں فٹ کی جاتی ہیں وہ اصل جگہ ہے جہاں سے 28ویں ترمیم آنی ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ 28ویں ترمیم آ رہی ہے، وزیروں کی آپ اس کے اوپر نہ رہیں. جو موجودہ حکومت کے لیے جب آپ چیلنجز دیکھتے ہیں تو وہ چیلنجز سے نکل کیسے جاتی ہے؟ وہ اسی طرح سے نکل جاتی ہے کہ ایک تو ظاہر انٹرنیشنلی ان کی سپورٹ ہے، ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ PTI جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے اور پھر 2 مہینے کے لیے چھٹی پہ چلی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، 2 ہفتے ایکٹیو رہے، پھر 4-5 دن سے پھر چھٹی پہ، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بیان نہیں ہے، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہے، کوئی ٹف ٹائم نہیں ہے. تو یہ حکومت اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی مزاحمت اس کے سامنے کمزور ہے. اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک ایکٹیویٹی کرتی ہے اور پھر 2 مہینے کے لیے
چھپ کے جا کے بیٹھ جاتی ہے. تو یعنی کہ یہ حکومت بہت خوش قسمت ہے, بہت خوش قسمت ہے جن کو ایسی opposition تحریک تحفظ یعنی پاکستان اور تحریک انصاف کی موجودہ قیادت جیسی پوزیشن ملی ہے. ورنہ سر اس وقت یہ حکومت جو لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے, بالکل جو پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کے ساتھ کر رہی ہے, یا تو روزانہ 10 پریس کانفرنس ہو سکتی تھی, 5-5 بندے بیٹھ کے روزانہ 10 پریس کانفرنسیں کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اچھا, آخر پر یہ ون لائنر یہ بتائیے گا کہ یہ جو بات قومی حکومت کی کچھ حلقوں میں چل رہی ہے, آپ بھی بڑے باخبر حلقوں میں آپ کو اثر و رسوخ ہے, یہ کیا سنجیدہ کوئی بات چیز چل رہی ہے جس میں قمر دلشاد بھی بات کر رہے ہیں, کچھ اور حلقے بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ قومی حکومت کہیں نہ کہیں ڈسکس ہو رہی ہے, اس سیٹ اپ کو لایا جائے اور چیزیں, کیونکہ یہ تو ریالٹی ہے کہ اس ٹائم جو حکومت ہے یا نظام ہے, چیزیں اتنی آسان نہیں ہے جتنی بتائی جا رہی ہیں. سر یہ موت دکھا کے بخار پن کے راضی کریں گے, اس سے ڈراوا ہے قومی حکومت والا بھی اور یہ ساری چیزوں والا بھی, تاکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ جیسے سر جھکا کے نوکری کر رہے ہیں اسی طرح سے تابعداری کے ساتھ 28ویں ترمیم کروا دیں. اب بھی شہباز شریف سے بہتر کون بندہ مل سکتا ہے موجودہ نظام کو؟ صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, جس کو جہاں سلوٹ مارا جانا ہو وہ سلوٹ اس کو مارا جانا ہے, وہ جا کے سلوٹ مار دیتے ہیں. پاکستان سے باہر بھی جیسے ٹرمپ نے ان کا نام نہیں لیا اور اس نے الٹا ٹویٹ کر دی. ٹھیک ہے نا, تو شہباز شریف سے بہتر سسٹم سر دو ہی طرح سے, یا مزاحمت بہت تگڑی ہو, ورنہ یہ حکومت اپنے بوجھ تلے تو آئے گی گرے گی. صدیق جان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. ناظرین, یہ کچھ چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, اپنے فیڈ بیک کا ضرور اظہار کیجیے گا. مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.